تو آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل لاڈلی کی دوسری قسط سے متعلق کچھ مواد۔ اس میں کردار، ان کے آپسی معاملات، گھر کی کچھ ٹینشنز اور تھوڑے سماجی پہلوؤں پر بات ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور اس قسط میں نا کئی چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، مطلب گہرے جذباتی رشتے بھی ہیں اور دوسری طرف معاشرے کا دباؤ بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، تو آئیے ذرا تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو فوراً سامنے آتی ہے وہ ہے نازو کی پڑھائی روکنے کا معاملہ، کالج جانے پر پابندی۔ ہاں، اور یہ بات اہم ہے کہ والد نے فیصلہ کیا نازو سے پوچھے بغیر۔ یہ وہی پرانی سوچ ہے نا کہ گھر کے مرد ہی اہم فیصلے کریں گے، صحیح۔ خاص طور پر تعلیم جیسا معاملہ۔ جی، اور اس پر بھی لڑکی کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ چیز تھوڑی یوں کہیں کہ کھٹکتی ہے۔ لیکن پھر دوسری طرف دیکھیں تو ماں اور بیٹے کا جو رشتہ دکھایا گیا ہے وہ کافی مضبوط ہے۔ ہاں، ان کی آپس کی جو گفتگو ہے اس میں ایک گرم جوشی ہے، ایک اپنائیت ہے۔ یہ تضاد بڑا دلچسپ ہے، ایک طرف تو اتنی سختی، روایتی فیصلے، اور دوسری طرف اتنا گہرا، اتنا پیارا جذباتی تعلق بھی ہے۔ تو مطلب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں، کافی پیچیدہ ہیں۔ بالکل۔ اور پھر عمر اور سندس کی شادی والی بات، وہ بھی تو نازو کی مرضی کے بغیر ہی آگے بڑھائی جا رہی تھی۔ جی، اور اس پر نازو کا جو رد عمل تھا، جو غصہ تھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو وہ زیادہ لگے، لیکن وہ سوال تو اٹھاتا ہے نا۔ کس چیز پر سوال؟ یہی کہ شادی جیسے بڑے فیصلوں میں لڑکی کی رضامندی کتنی ضروری ہے۔ اور یہاں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ عمر نے خود کہا، ہاں، کہ وہ زبردستی نہیں کرے گا۔ یہ اس کے کردار کو مثبت دکھاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ اچھا، اسی دوران ایک اور بات بھی تھی، سندس کی والدہ کا اعتراض۔ ہاں، وہ جو طبقاتی فرق یعنی کلاس ڈفرنس کی بات کر رہی تھیں۔ جی، اور یہ کہ سوچ نہیں ملتی۔ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ اکثر رشتے ناطے کرتے وقت یہ چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں، چاہے یہ سوچ اچھی نہ بھی لگے، مگر ہے تو حقیقت۔ ڈرامہ اس کو صحیح دکھا رہا ہے۔ صحیح کہا۔ ایک اور چیز جو بالکل حقیقی لگی وہ پیسوں کا دباؤ تھا۔ کون سا والا؟ وہ جو سسر ہیں وہ داماد سے پیسوں کا تقاضا کر رہے ہیں اور داماد پریشان ہے۔ اچھا، ہاں، یہ دکھاتا ہے کہ مالی مشکلات جو ہیں وہ کس طرح اچھے بھلے خاندانی رشتوں میں بھی تناؤ پیدا کر دیتی ہیں۔ بالکل، پیسوں کی ٹینشن سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ جی، اور یہ کہانی میں ایک اور لیئر، ایک اور پرت کا اضافہ کرتا ہے۔ کرداروں کے اندر جو چل رہا ہے وہ بھی کافی واضح ہے، جیسے نازو نے سندس کا تحفہ واپس کر دیا۔ ہاں، وہ صرف ضد نہیں لگ رہی تھی، اس میں کہیں نہ کہیں جلن، ایک احساس محرومی بھی تھا۔ صحیح۔ جبکہ دوسری طرف سندس جس طرح عمر کا ساتھ دے رہی تھی، اس کا دفاع کر رہی تھی، وہ اس کی سمجھداری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دونوں کرداروں کے بیچ یہ جو کشمکش ہے وہ بھی دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک اور بات، جب عمر کا رشتہ نہیں ہوتا تو گھر والے فوراً دوسری لڑکی کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی تو ایک پہلو ہے، معاشرے کا دباؤ کہ بس جلدی کرو، فٹافٹ رشتہ طے کرو۔ بالکل، جذبات، احساسات، وہ شاید بعد کی بات ہو جاتی ہے، پہلے سماجی ضرورت پوری کرنی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس قسط کے مواد سے جو باتیں سامنے آئیں وہ ہیں روایتی فیصلوں کا اثر، عورت کی مرضی کی اہمیت، یہ سماجی اونچ نیچ، پیسوں کا دباؤ رشتوں پر۔ جی، اور کرداروں کے اپنے اندرونی جذبات کی پیچیدگی۔ مطلب اس قسط کے تجزیے میں مثبت چیزیں بھی ہیں، جیسے وہ ماں بیٹے کا تعلق یا عمر کا سٹینڈ لینا، اور منفی بھی، تعلیم پر پابندی، سماجی دباؤ، طبقاتی سوچ۔ بالکل، ایک ملی جلی تصویر ہے زندگی کی طرح۔ تو یہ سب ہمیں کیا دکھا رہا ہے؟ شاید یہی کہ ڈرامہ اصل میں ذاتی خواہشات اور معاشرتی توقعات کے بیچ جو کھینچا تانی ہوتی ہے اسے پیش کر رہا ہے۔ ہاں، اور یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے کہ جب خاندان یا معاشرہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ایک فرد، اس کی اپنی خوشی، اس کی اپنی مرضی، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا یہ رسم و رواج، یہ دباؤ ہمیشہ ذاتی پسند پر بھاری رہیں گے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔